السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات میرے سامنے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کا ترجمہ شروع ہو چکا ہے اور قرآن کے ترجمے کے 4 رکوع ہو چکے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کا ترجمے کی کلاس جو ہماری چل رہی ہے اس کو ضرور اٹینڈ کریں اور قرآن کے ترجمے کو اپنے سوشل پلیٹ فارم پر اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کریم کا ترجمہ ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ میں انشاءاللہ بہت آسان طرح سے قرآن کا ترجمہ اور تھوڑی بہت تفسیر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اسی لیے وہ کلاس ہر مسلمان ضرور اٹینڈ کرے اور وہ دوسرے چینل a.m.qasmi.official پر یہ کلاس اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ پہلا سوال محتشم احمد پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے کئی بار یہ سوال پوچھا لیکن جواب نہیں مل رہا ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کے نام عائزہ اور علیزہ رکھا ہے لیکن میرے شوہر اس نام سے ناخوش ہیں اور یہ ہمارے درمیان لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ پلیز اس کے معنی بتائیں اور کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ یہ چیزیں کوئی لڑائی کا سبب تھوڑی نہ بننے والی ہوتی ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم اور آپ لڑائیاں شروع کر دیں تو زندگی تو جہنم بن جائے گی۔ کیا یہ چیزیں لڑائیوں کا سبب بننے والی ہے نا؟ لڑائی تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صرف نام رکھنے کی بات پر لڑائی کا ہونا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں پہ بہت برا اثر ڈالے گی یہ بات۔ تو اسی لیے لڑائی کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں عائزہ اور علیزہ۔ دیکھیے عائزہ کہتے ہیں عزت والی تو، اور علیزہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت۔ تو عائزہ اور علیزہ دونوں نام اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن شوہر اس نام سے ناخوش ہیں تو آپ شوہر کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ دیکھیے ہم سامنے والے کی بات کو سمجھیں۔ لڑائیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم سامنے والے کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف اپنی سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سامنے والے کی بات کو عزت نہیں دیتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، بس ہم اپنی بات کو جتانا چاہتے ہیں، اپنی بات کو سامنے والے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب ہم سامنے والے کی بات کو اطمینان سے سنیں، پھر اپنی بات سنائیں اور سمجھائیں، اور پھر بھی اس کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ڈسکس کر لیں۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک آپ رکھ لیں اپنی مرضی سے، ایک میں رکھ لے رہی ہوں، تو ہمیں حل نکالنا چاہیے پیار سے، محبت سے۔ لیکن جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں ہی رکھوں گی اور سامنے والے کی بات کے ویلیو نہیں دیتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے کریٹ ہوتے ہیں اور جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اب 2 بیٹیاں ہیں، آپ ایک کا نام رکھ لیں، دوسرے کا شوہر رکھ لیں۔ شوہر سے پوچھئے کہ بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے، شوہر اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں، پھر ان کی بات کا اچھے انداز میں جواب دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھئی مجھے یہ نام پسند نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں چلے اچھا ایک بیٹی کا نام آپ رکھ لیں اپنی مرضی سے، باقی ایک کا میں رکھ لے رہی ہوں۔ وہ اس پہ بھی راضی نہ ہو تو دیکھیے نک نیم بھی ہمارے یہاں پیار کا نام بھی چلتا ہے، تو عائزہ علیزہ آپ پیار میں بول سکتی ہیں اور جو ریئل نیم ہے اس کو آپ کچھ اور رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی جھگڑے والی بات تو بہرحال نہیں ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ جیسے یہ نام ہے عائزہ اور علیزہ، تو ان دونوں ناموں میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب شوہر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ میری ہی بات مانی جائے۔ بھائی سمجھوتا کر لیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، پیار محبت سے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر اس پہ جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم میاں بیوی جو ہے نا وہ دونوں ایک دوسرے کی خواہش کی فکر کریں، لیکن دقت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بیوی اپنی خواہش کی فکر کرتی ہے، شوہر اپنی خواہش کی فکر کرتا ہے۔ جب نئی نئی دوستی ہوتی ہے نا 2 دوستوں میں، تو دونوں دوست چائے پینے جاتے ہیں تو پیمنٹ کے اوپر جھگڑا چلتا ہے، میں دوں گا، ہے نا؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پلاؤں، سامنے والا یہ چاہتا ہے میں پلاؤں۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میری خواہش قربان ہو جائے، اس کی خواہش رکھی جائے، تو پھر جھگڑے نہیں ہوتے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن جب یہ بات آ جاتی ہے کہ میری خواہش، میں جو چاہوں گا وہ ہو، میں جو چاہ رہا ہوں وہ، تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑنے کی نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان باتوں پہ جھگڑا شروع ہو جائے تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے ان چیزوں کو آپ سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دونوں ناموں کے معنی اچھے ہیں۔ شوہر صاحب کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ شوہر چاہتا ہے کہ میری پسند کا نام رکھا جائے، تو 2 بیٹی ہیں، نو پرابلم، دونوں میں سے ایک ایک کر لیں آپ لوگ۔ امرین بانو کہتی ہیں مفتی صاحب پلیز اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، یوٹیوب میں بہت سی ویڈیوز ہیں پر سمجھ نہیں آ رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ شادی سے پہلے یدی کوئی لیڈی پریگننٹ ہو، پھر اس کا نکاح ہو گیا اسی انسان سے جس سے وہ پریگننٹ ہے، تو اس کا بچہ جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟ ان کا نکاح پھر سے ہونا چاہیے، پلیز بتائیے گا۔ دیکھیے جس سے وہ پریگننٹ ہے اسی کے ساتھ اگر اس کا نکاح ہو رہا ہے تو جائز ہے۔
ہے نا, اور یہ بچہ بھی جائز کہلائے گا, شادی کے بعد پیدا ہوگا, ہے نا. لیکن یہ جو گناہ ہوئے ہیں شادی سے پہلے, یہ جو گناہ ہوا ہے شادی سے پہلے کا, یہ گناہ ہے, اس پہ توبہ کرنا ان کے اوپر لازمی ہوگی. لیکن اگر وہ عورت پریگننٹ ہے کسی دوسرے آدمی سے, اور پریگننسی میں ہی اس کا نکاح ہو رہا ہے دوسرے آدمی سے, اب یہ نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی ہے. لیکن یہ جس آدمی سے پریگننٹ ہے اسی آدمی کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے, تب تو نو پرابلم جائز ہے. ہاں, دونوں پر اس گناہ پر جو انہوں نے گناہ کیا ہے شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے, اس گناہ پر توبہ لازمی ہوگی, اور وہ اولاد جو ہوگی وہ جائز ہوگی, وہ ناجائز نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. محمد افسار پوچھتے ہیں, مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات پوچھنی تھی کہ اگر ہم بستری نہ ہوئی ہو تو کیا شوہر کے ساتھ سونے سے بنا غسل کے فرض کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے, نو پرابلم, میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں, لپٹ کر سوتے ہیں, چپٹ کر سوتے ہیں, نو پرابلم, غسل واجب نہیں ہوگا. غسل واجب ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے کلیئر بیان کرتا ہوں, کیونکہ دین کا مسئلہ بیان کرنے میں کوئی شرم حیا نہیں ہونا چاہیے, اور دین کی بات سیکھنے میں بھی شرم حیا نہیں ہونا چاہیے. ادب کے ساتھ ہر بات کہی جا سکتی ہے, ہر بات بولی جا سکتی ہے, پوچھی جا سکتی ہے. صرف میاں بیوی سوتے ہیں ساتھ میں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. دیکھیے, غسل واجب ہوتا ہے منی کے نکلنے سے. اگر منی نکل جاتی ہے نا, تو غسل واجب ہوتا ہے, اور مزی اگر نکلتی ہے تو مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے, صرف وضو ٹوٹتا ہے. منی اور مزی میں فرق یہ ہے کہ مزی نکلنے سے جو فیلنگز ہوتی ہیں سیکچول, وہ فیلنگز بڑھتی ہیں, اور منی کے نکلنے سے جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں سیکچول, اور انسان کول ہو جاتا ہے. تو منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے, مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے, وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ سونے سے, تو میاں بیوی ساتھ سوئے اور ان کے بیچ میں پیار محبت ہوئی, ہے نا, اور اس دوران مزی نکل گئی تو وضو ٹوٹے گا, غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر منی نکل گئی تو پھر غسل واجب ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہ جو ہے وہ شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو پھر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے, پھر چاہے منی نکلے یا نہ نکلے. تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلیے, محمد کیف پوچھتے ہیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں رائٹر کی خواہش ہے, ہم اس کے لیے کوشش کرنا اسٹارٹ کب کا کر دیے ہیں, کیا ہمارا اسلام میں اس کام کی اجازت دیتا ہے؟ ہم اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں. میرا آپ سے درخواست ہے, آپ سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں, بالکل رائٹر بنیے, نو پرابلم. رائٹر بنیے, سچ لکھیے, حق کی بات لکھیے, صحیح بات لکھیے, ہے نا, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے. تو رائٹر بننا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن رائٹر آپ یہ بن رہے ہیں کہ صاحب چاپلوسی کریں گے مالداروں کی اور ظالموں کی, تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ صحیح اور سچی بات لکھنے کی نیت سے اور اچھی بات لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے رائٹر بننے کی آپ کی خواہش ہے, تو یہ ثواب کا کام ہے, اور جتنے بھی چیزیں آپ لکھیں گے اس نیت سے, اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. بالکل بنیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مصنف اور بہت بڑا رائٹر آپ کو بنائے, بہت بڑا کاتب بنائے. ثانیہ یہ پوچھتی ہیں, مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سے مسئلے سمجھاتے ہیں. حضرت آپ نے بتایا کہ حیض کی حالت میں قرآن کی آیت نہیں پڑھنی چاہیے, تو کیا ہم ایسی حالت میں مومن کا ہتھیار کی دعائیں پڑھ نہیں سکتے ہیں؟ جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں, جو قرآن کی آیات نہیں ہیں, ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتی ہیں, نو پرابلم, کوئی دقت والی بات نہیں ہے. میں نے جو کہا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یا حیض کی حالت میں دعائیں نہیں پڑھی جا سکتی, وہ دعائیں وہ ہیں جو قرآن کی آیات ہیں, جو قرآن کی صورتیں ہیں. تو قرآن کی تلاوت منع ہے, قرآن کی آیات پڑھنا منع ہے, لیکن جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنا بالکل جائز ہے. آر کے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب میری سسٹر کی 30 دسمبر کو انتقال ہو گیا, پلیز دعا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سبھی ہمارے مسلمان بھائی ہماری بہنیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. ٹھیک ہے. ذاکر شیخ پوچھتے ہیں, مفتی صاحب شوہر کے کہنے پر آئی برو بنا سکتے ہیں کیا؟ پلیز بتائیے گا. دیکھیے, خواتین کی آئی برو اگر ایسی ہیں جو دونوں طرف سے مل رہی ہیں بالکل, بعض دفعہ آئی برو ایسی ہوتی ہیں جو ملتی ہیں, دونوں مل جاتی ہیں اور بڑی بدصورت ہوتی ہیں, تو اس کو بنوانے کی علماء نے اجازت دی ہے, اس حد تک کہ جو ہے وہ ان کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ خالی ہو جائے, اتنا آپ بنوا لیں کہ جس سے چہرہ بدصورت نہ لگے. لیکن اچھی خاصی آئی برو ہیں, کوئی دقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو فیشن ٹائپ جو بنوایا جاتا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور ایسا کروانا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ بھی آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اگر شوہر کہہ رہا ہے اور آپ کی آئی برو اس ٹائپ کی ہے جیسے میں نے بتایا کہ دونوں ملی ہوئی ہے اور بہت زیادہ بال ہیں جس سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ خراب لگتا ہے, تو ایسی صورت میں تو اجازت ہے, لیکن ویسے ہی آپ فیشن کے طور پہ بنوا رہی ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. چلیے صاحب. روبینہ منصوری کہتی ہیں, مفتی صاحب مائی کوشچن از, پورے قرآن پاک میں
کہیں بھی گاف نہیں ہے کیا؟ میرے استاد کہہ رہے تھے جی اردو کے جو ورڈز ہیں بہت سارے اردو کے ورڈز ہیں، جیسے گاف ہے نا، جیسے چے ہے، تو یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ روبینہ منصوری کہتی ہیں مفتی صاحب کون بنے گا جنتی دیکھنا کیسا ہے؟ ملینز میں مسلمان دیکھتے ہیں، کون بنے گا جنتی؟ پلیز ریپلائی دینا۔ کون بنے گا جنتی؟ مسلمان دیکھ رہے ہیں لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں۔ کون بنے گا جنتی؟ مسلمان دیکھ رہے ہیں اور نماز کے فرض ان کو پتہ نہیں، غسل کے فرض ان کو پتہ نہیں۔ تو کون بنے گا جنتی صرف جنرل نالج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تو بھائی یہ تو ٹھیک ہے، آپ جنرل نالج حاصل کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن کون بنے گا جنتی آپ اس نیت سے دیکھ رہے ہیں، اس میں جو سوال جواب ہوتے ہیں کہ آپ کو نالج حاصل ہوگی اسلام کی اور آپ اس کو لوگوں تک پھیلائیں گے، شیئر کریں گے، ایک نالج بڑھانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو بھی گنجائش ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کون بننے گا جنتی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ایپیسوڈس ہیں، اس میں یہ ہے کہ دین کے جو فرائض ہیں، دین کی جو سنتیں ہیں، ان کا ترک نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ کون بنے گا جنتی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ یوٹیوب چلانے میں لگے ہوئے ہیں یا ٹی وی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ساری چیزیں غلط ہیں۔ کون بنے گا جنتی میں سوال جواب پوچھے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نو پرابلم۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جتنی دیر میں آپ کون بنے گا جنتی دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں آپ دین کی اور چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جیسے دین میں نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، کیا مسائل ہیں، روزانہ کے جو مسائل ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اس ایپیسوڈ کو دیکھنے میں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دین کو سیکھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضور کی حدیثیں سنیے، معاشرے کو سدھارنے والی حدیثیں سنیے، حرام حلال کو جانیے گا، کس طرح سے ہمیں گھر میں رہنا چاہیے، معاشرت کیا چیز ہے، اس کو آپ سنیے گا۔ بڑے بڑے علماء اکرام کے بیانات اس ٹاپک پر موجود ہیں، تو یہ زیادہ بیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی کبھی کبھی آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال اس کا دیکھنا کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شبانہ انصاری کہتی ہیں مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے سر پر کوے نے پیر مارا اور اڑ گیا، اس پر کیا شریعت ہے؟ کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں ہے؟ اس کے حقوق میں کیا کریں؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی باتیں، کوا پیر مار گیا، ٹانگ مار گیا، کوا آ کے بیٹھ گیا ہے نا، الو آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو یہ تمام طرح کی باتوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں اور یہ غیر مسلموں میں چلتی ہوئی ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوا آ گیا مار گیا، کوئی دقت نہیں ہے، آپ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی طرف سے جو نقصان پہنچتا ہے وہی پہنچتا ہے، دنیا کی کسی چیز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ شبنم خاتون پوچھتی ہیں مفتی صاحب پلیز جواب دیں، میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، شادی تو اچھے سے ہو گئی پر کسی وجہ سے ولیمہ نہیں ہو پایا، تو کیا شادی جائز نہیں ہے؟ شادی جائز ہو جائے گی، ولیمہ کرنا یہ مسنون ہے۔ ولیمہ اگر آپ نہیں کر پائیں، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو سکا اور بہت سارے لوگوں کا کسی اور پرابلم کی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو ولیمہ اگر نہیں ہوا ہے تو ولیمہ کرنا مسنون ہے، اور ولیمہ اگر نہیں ہوا ہے تو اس سے نکاح پر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انتخاب عالم کہتے ہیں کیا ہم کسی کو بنا بتائے صدقہ دے سکتے ہیں؟ مطلب جسے دے رہے ہیں اسے پتہ نہ ہو کہ یہ پیسے یا کپڑے یا کھانا صدقے کا ہے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ جس کو صدقہ دے رہے ہیں، اگر آپ اس کو یہ بولیں گے کہ بھئی یہ صدقہ ہے نا، تو وہ شرمندہ ہوگا، لے گا بھی نہیں، کیونکہ بعض لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، وہ لیتے نہیں ہیں۔ تو آپ ان کو یہ بول کر اگر دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو میری طرف سے ہدیہ ہے، اور نیت آپ کے صدقے کی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ صدقے کا مستحق ہے نا، تو آپ نو پرابلم، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ویسے ہی دے سکتے ہیں کہ لو بھئی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، تو نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ اچھا ایم کے کہتے ہیں مفتی صاحب میں مہاراشٹر کولہاپور سے ہوں۔ نمبر 1 کوشچن یہ ہے، کوشچن نمبر 1، کیا ہم ایسے گانے سن سکتے ہیں جو فلمی ہوں لیکن اس سے اچھا میسج ملتا ہو، یا پھر وہ گانے ماں باپ کے ہوں یا وطن پہ ہوں؟ دیکھیے ڈھول تاشے سنگیت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے میں کہ گانے بجانے کے آلات میں توڑنے آیا ہوں۔ تو اب گانے بجانا جو کہ خود ایک حرام چیز ہے، میوزک خود حرام ہے اسلام میں، تو میوزک کے ساتھ کوئی بھی اچھا ایس ایم ایس ہو، ظاہر ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جواریوں کے ساتھ اگر کوئی اچھا آدمی بیٹھ جائے تو وہ بھی جواری کہلاتا ہے نا۔ گندے لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں نا گندی صحبت بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو رہی بات یہ کہ جن چیزوں سے اچھا ایس ایم ایس پہنچتا ہے، ماں باپ پر ہوتے ہیں، وطن پر ہوتے ہیں، تو بنا سانگ کے بھی ایسی نعت، ایسے اشعار موجود ہیں، ان کو آپ سنیے۔ سانگ والوں کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی جب سانگ والے اچھے ایس ایم ایس سنتا ہے، یا وطن پر جو گیت ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، ان کو سنتا ہے، پھر اسی کی دھنوں میں مست ہو جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے وہ گانے بھی سننا شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی آپ اس کے علاوہ جو ہیں وہ نعت جو ہیں، ماں باپ کی شان میں جو قصیدے پڑھے گئے ہیں، اشعار کہے گئے ہیں، ان کو آپ سنیے گا۔ نمبر 2، کیا قوالی سننا جائز ہے؟ قوالی جو ہے سننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے آیا ہوں، اور انہی گانے بجانے
بجانے والے جو آلات ہیں انہی کی دھن میں حضور کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہے نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے اسی سنگیت اور میوزک کے ساتھ جس کو حضور نے سننے سے منع فرمایا ہے نا۔ اور حدیث ہے نا کہ جو گانے سنے گا اس کے کان میں آخرت میں گرم سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ حضور کا نام میوزک کے ساتھ لیا جائے۔ تو وہ قوالیاں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حضور کا نام بھی ہوتا ہے، میوزک بھی ہوتا ہے، ساؤنڈ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بغیر ساؤنڈ کے آپ سنیے، بغیر میوزک والی نعتیں سنیے جس میں ہلکی ہلکی دف ہوتی ہے، دف تو جائز ہے، جس میں ہلکی ہلکی دف والا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو نعتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو اشعار ہوتے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ روبینہ منصوری پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا نماز کا سلام پھیر کر تسبیح پڑھنا لازمی ہے کیا لازمی نہیں ہے، مسنون ہے؟ اگر نہیں پڑھی جائے تسبیح تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ پڑھیں گی تو ثواب ملے گا، سنت ہے، سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت پر اگر آپ عمل کریں گی تو ثواب ملے گا، نہیں عمل کریں گی تو ثواب نہیں ملے گا۔ عالیہ سید پوچھتی ہیں بھائی ماشاءاللہ آپ کا اسٹوڈیو بہت اچھا لگ رہا ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں 15 دن سے 2 سوال کرتی ہوں، آپ میرا سوال نہیں لیے، آپ کا سوال مجھے نہیں ملا ہے ورنہ آپ کا سوال میں ضرور لیتا۔ تسلیم علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں کارپینٹر ہوں پر کام زیادہ ہندو بھائیوں کے یہاں پر کرتا ہوں، وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی وہ اگر نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت دے رہے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو ہے نا وہ آپس میں بھائی چارہ، آپس میں اتحاد بہت زیادہ ہے۔ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوں یا کہیں اور ہوں، نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو لوگ ہمیں بڑی جگہ دیتے ہیں، عزت احترام سے جو ہے وہ ہمیں وضو بھی کراتے ہیں اور ہمارا انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی غیر مسلم کے یہاں ہیں، آپ بالکل وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، بشرطے کہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کہیں اور جا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز پھر بھی آپ کو پڑھنا ضروری ہوگی۔ آفتاب شیخ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ پاک نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا دجال کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پلیز جواب دیں۔ بے شک اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ دجال ایک فتنہ ہے اور یہ دنیا کی زندگی جو ہماری ہے نا یہ آزمائش ہے، تو دجال جو ہے آزمائش کے لیے نکلے گا، اور دجال کی جو بات مانے گا وہ دجال والا کہلائے گا، اور جو دجال کی بات کو انکار کر دے گا، دجال کی بات کو فالو نہیں کرے گا، وہ اللہ والا کہلائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، اور مسلمان الگ ہو جائیں گے اور دجالی الگ ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اس سے جو ہے نا یہ ایک دم پیور مال ہو جائے گا، مسلمان جو ایمان والے ہیں وہ الگ، منافق ہیں وہ الگ، ٹھیک ہے۔ تو دجال ایک فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دجال کے زمانے سے پناہ مانگو کیونکہ بڑی آزمائش کی چیز ہے دجال۔ تو دجال ایک آزمائش کے لیے نکالا جائے گا کیونکہ دنیا ہی دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ عارش خان پٹھان پوچھتے ہیں میری عمر 11 سال ہے اور آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل تہجد کی نماز پڑھیے، ابھی سے آپ تہجد کی نماز کی عادت ڈال لیں گی تو یہ عادت آپ کے موت تک جائے گی۔ یہ عادت، جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ عادت پھر بڑھاپے تک رہتی ہے، اور جو عادت بچپن میں نہیں پڑتی نا پھر وہ بڑھاپے میں، جوانی میں کبھی نہیں پڑ سکتی، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بچپن کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ پھر دینی عادت بن جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کو بچپن سے ہی دینی مزاج بناؤ، بچوں کو بچپن سے ہی دین پر عمل کراؤ۔ بالکل پڑھیے گا، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ سعد صدیقی پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ سے دعا کرتی تھی مجھے کوئی قرآن صحیح پڑھانا سکھا دے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ سیف ملک پوچھتے ہیں صلاۃ التوبہ کی نماز کس ٹائم پڑھیں؟ اپنی 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے، اسی لیے آپ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد صلاۃ التوبہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رشک جہاں پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، میں میرٹھ سے ہوں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ شادی میں بہنوئی یعنی جیجا جی کے جوتے چرانا کیسا ہے؟ میرا سوال ضرور شامل کیجیے گا۔ جوتے چرانے کی جو رسم ہے یہ رسم کہلاتی ہے، اسی لیے کہتا ہے نا جوتا چھپائی، جوتا چرائی رسم ہے یہ، اور رسموں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام آیا ہی رسموں کو ختم کرنے کے لیے ہے، گندی رسموں کو، بدعات کو، غلط کاموں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اب اسلام کو فالو کرنے والے ہی اگر غلط رسموں کو کریں گے نا تو پھر کیا میسج جائے گا دنیا کے؟ پھر اس میں بے حیائی بہت ہوتی ہے، مردوں کا اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مذاق دل لگی چلتی ہے، اور کیا کچھ غلط نہیں ہوتا آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے یہ بات۔ اور اس بیچ میں کتنے مذاق دل لگی عورتیں، لڑکیاں، مرد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس بیچ میں کتنے غلط رشتے جنم لیتے ہیں،
یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں. اسی لیے جوتا چرائی ایک رسم ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے جوتا چرانے کے بعد، جو کہ شرعی اعتبار سے جائز بھی نہیں ہے. اسی لیے اس رسم کو چھوڑنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے. تو یہ اچھا ایک سوال اور رہ گیا ہے. محمد علی پوچھتے ہیں جب بھی آپ نو پرابلم کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لائف کی ساری پرابلم سالو ہو گئی ہو. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں نو پرابلم رہا کرو. دنیا تو نام ہی اسی کا ہے. خوشی بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، مال بھی آئے گا، غریبی بھی آئے گی. تو نو پرابلم بھائی، یہ دنیا تو گزر جانی ہے. بس عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے زندگی گزار دیں. بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اسی لیے نو پرابلم کہتے ہوئے گزار دیا کریں. زویا خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا جم میں ورک آؤٹ کرتے ٹائم ہم من میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی، من میں آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، بلکہ ورک آؤٹ کرتے ٹائم تو آپ زبان سے بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی دقت نہیں ہے. آج مجھے ایک جگہ جانا تھا، اسی لیے میں نے جلدی آپ لوگوں کے سوال کے جوابات دیے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اپنے سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.